اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، آپ کے خصائص میں ہم نے پچھلی ایک نشست میں گفتگو کی۔ ابھی ہم مزید آپ کے مناقب میں جو احادیث مبارکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھی کی ہیں، ان میں سے کچھ احادیث اور روایات دیکھتے ہیں۔ گو کہ یہ بہت زیادہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ 4-5 نشستیں بھی اگر ہو گئی تو شاید جو امام رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث اور روایات اکٹھی کی ہیں تو شاید پوری نہ ہو پائیں، لیکن پھر بھی 2 نشستیں ابھی کرتے ہیں، پھر کسی وقت مزید نشست کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو بیچ دیا، آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ اوڑھ لی، آپ کے مکان پر سو گئے، اور مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے۔ یہ وہ واقعہ ہجرت کے وقت جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہہ گئے کہ چادر اوڑھ کر میرے بستر پر بیٹھ جائے۔ سو وہ چادر اوڑھ کر آپ کے مکان پر سو گئے اور مشرکین مکہ جو ہے وہ پتھر برساتے تھے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ چادر میں تھے، پتہ نہیں چلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیر میمونہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ بیر عام طور پہ بیر بھی کہتے ہیں، بیر بھی کہتے ہیں، کنویں کو کہتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے۔ آپ انہیں وہاں پر مل لیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلے گئے اور آپ کے ساتھ وہاں پہ وہ غار میں داخل ہو گئے۔ وہ جو غار والا معاملہ ہے وہ اس روایت کے مطابق جو امام لے کر آئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے تھے، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر رہنمائی کی اور بتایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی وہیں پر تشریف لے گئے۔ تو امام لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کفار نے اسی طرح پتھر برسانے شروع کر دیے جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے۔ اب ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ اور پیچھو تاب وہ کھاتے رہے۔ پھر کہا کہ آپ سر پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا، آپ باہر صبح نکلے تو آپ نے سر سے کپڑا اتارا، اور جب کپڑا اتارا تو کفار نے دیکھا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کو ایک انتہائی گستاخانہ لفظ بولا۔ گو کہ ہماری روایات میں وہ الفاظ بتانے کے لیے لکھے ہوئے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ انہوں نے حضرت علی کو کیا کہا۔ بہرحال ایک انتہائی گستاخانہ لفظ کہا کہ تم تو فلاں ہو، استغفر اللہ، معاذ اللہ، ہم تمہارے ساتھی کو پتھر مارتے تھے تو وہ خاموش رہتے تھے، اور تمہیں پتھر مارتے تھے تو تم بلند آواز میں جو ہے وہ آواز نکالتے تھے، کیونکہ وہ ظاہر ان کو برا لگ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ کے یہ پتھر گھر پہ برسا رہے۔ اور پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بعد تم تمام مومنوں کے ولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، اور اس کو سب مانتے ہیں۔ بحث صرف مولا کے مطلب پر ہے، ورنہ اس حدیث کے معتبر ہونے میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ارشاد فرمایا کہ یا علی، میں تجھے وہ کلمات نہ سکھاؤں
کہ تو جب بھی انہیں کہے تو تیرے لیے بخشش ہو جائے حالانکہ تم بخشے ہوئے ہو، یعنی کہ بخشے ہونے پہ کسی قسم کا کوئی شبہ ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کچھ کلمات جو ہیں وہ تلقین فرمائے۔ الحمدللہ یہ 3-4 مختلف روایات ہیں جس میں کلمات کا تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں روزانہ صبح جو فجر کی نماز کے بعد اوراد پڑھے جاتے ہیں اس میں یہ سارے کلمات اللہ کے فضل سے موجود ہیں۔ آپ میں سے دوست احباب بھی اگر ان کی اجازت لینا چاہیں تو ہم اجازت دے دیں گے، کوئی مسئلہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے غم دور کرنے والے کلمات، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اس میں بھی 2 روایات موجود ہیں، کلمات میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن خوشی کی بات وہی ہے کہ یہ کلمات بھی جو صبح ہم پڑھتے ہیں اور آج فجر کی نماز کے بعد اس میں الحمدللہ موجود ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز یہاں بڑا واضح ہم کر دیں کہ جو کفار تھے وہ یا محمد کہتے تھے، جبکہ صحابہ جو تھے وہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہمسائے ہیں، ہم آپ کے حلیف ہیں، ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس آئے ہیں، انہیں دین اور فقہ سے کوئی خاص رغبت نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے نقصان اور ہمارے مال کی وجہ سے فرار ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، آپ ان کو ہمیں لوٹا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم اس متعلق کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ انہوں نے سچ کہا ہے، یہ آپ کے ہمسائے بھی ہیں اور یہ آپ کے حلیف بھی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کے چہرے پہ غضب کے آثار آ گئے، آپ غصے میں آ گئے، آپ جلال میں آ گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ سچے ہیں، یہ آپ کے ہمسائے بھی ہیں اور یہ آپ کے حلیف بھی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جلال برسنے لگا، آپ اور زیادہ جو ہے جلال کے اندر آ گئے۔ پھر آپ نے کہا اے قریش، اللہ کی قسم میں تم میں سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے رکھا ہے اور وہ دین کے بارے میں تمہارے ساتھ جنگ کرے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ میں ہوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ میں ہوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا یہ وہ شخص ہے جو جوتے مرمت کر رہا ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جوتے مرمت کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، میں اس وقت جوان تھا، چنانچہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسی قوم کی طرف فیصلے کے لیے بھیج رہے ہیں اور میں نا تجربہ کار جوان ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا، تمہاری زبان کو ثقافت عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی 2 لوگوں کے درمیان کسی فیصلے کو کرتے وقت مجھے کسی قسم کا شک یا شبہ نہیں ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واضح طور پہ کہہ دیا کہ اللہ دل کی تمہاری رہنمائی فرمائے گا تو اس لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، تو آپ نے ان کو کہہ دیا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے دروازے کے۔ اچھا، اس پر لوگوں میں کچھ چہمگوئیاں شروع ہو گئی آپس میں، کچھ جیسے ہوتا ہے نا کوئی بات تھوڑی سی عجیب لگے تو وہ بات کچھ لوگوں نے ایسا کیا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ظاہر ہے کہ وہاں جو لوگ تھے وہ صحابہ ہی تھے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ چاہے عام مسلمان ہو چاہے صحابہ ہو، بہرحال مراتب میں فرق ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکہ مکرمہ میں لائے، جو
बदर में थे, जो बैत रिदवान में थे, उनका मर्तबा बहरहाल उनसे बुलंद है बहुत ज्यादा, जो बहुत बाद में ईमान लाए, मिसाल के तौर पे फतह मक्का पे ईमान लाए या किसी और गज़वा के बाद ईमान लाए। इस पर कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। सहाबी सहाबी है, हम इस बात से नहीं इनकार कर रहे, सहाबी सहाबी है, लेकिन बहरहाल मरातिब में फर्क है। और इसका एक और सबूत ये भी है कि खुलफा राशिदीन के ज़माने में इनके जो वजीफे मुकर्रर हुए थे, वो मुकर्रर वजीफे भी इसी तरतीब से फिर हुए थे कि किसका ज्यादा हक बनता है, किसका कम हक बनता है, किसका कम हक बनता है, और वो इसी हिसाब से था कि जो बदरी है उसका ज्यादा है और जो फर्ज करे बाद में मुसलमान हुआ उसका कम है वगैरह। अब वो चहमगोइयां शुरू हो गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और आपने खड़े होकर कहा, तो सबसे पहले आपने अल्लाह की हम्द की, अल्लाह की सना की, और उसके बाद कहा मैंने तुम्हें हुक्म दिया है कि सिवाय अली के दरवाजे के इन तमाम दरवाजों को बंद कर दो, और तुम में से किसी ने इस पर कुछ कहा है? अल्लाह की कसम, ना मैं दरवाजे खोलता हूं ना मैं दरवाजे बंद करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ उसकी इत्तबा करता हूं जो मुझे हुक्म दिया जाता है, सिवाय उन बातों के जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फैसला किया और अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में कहा कि नहीं ऐसे ना करें, ऐसे कर लें, ऐसी किसी बात के अलावा कोई ऐसी बात नहीं है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो आप अपनी ख्वाहिश से करते हैं। आप जो भी गुफ्तगू करते हैं वो अल्लाह की मंशा के मुताबिक करते हैं, अल्लाह की मर्जी से करते हैं। यहां भी आपने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अल्लाह की कसम, ना मैं दरवाजे खोलता हूं ना मैं दरवाजे बंद करता हूं, मैं सिर्फ उसकी इत्तबा करता हूं जो मुझे हुक्म दिया जाता है। और जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म कौन दे सकता है? सिवाय अल्लाह की जात के कोई उनको हुक्म नहीं दे सकता, किसी की ऐसी हैसियत, किसी की ऐसी औकात नहीं है। आपने फिर आगे कहा मैंने ना उसे दाखिल किया है ना मैंने तुम्हें निकाला है, बल्कि अल्लाह ने उसे दाखिल किया है और अल्लाह ने तुम्हें निकाला है। ये मनाक़िब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किए हैं, इनको हम समझते हैं, और इसी तरह और भी हैं, मजीद सहाबा के भी हैं। कोई ये ना कहे कि हम सिर्फ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाक़िब बयान कर रहे हैं तो फलां के नहीं कर रहे। पिछली नशिस्त में हमने कहा था ऐसी कोई बात, जब जो मौका आएगा इंशाअल्लाह उनके मनाक़िब भी बयान करेंगे हम। चूंकि ये महीना जो है हमने कहा इसमें ये यौम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इसलिए हमने उनके मनाक़िब बयान किए। इंशाअल्लाह आइंदा जब और सहाबा की इसी तरह अय्याम आएंगे हम उनके मनाक़िब बयान करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि वो मनाक़िब जो हैं या वो रिवायात जो हैं किसी मुस्तनद मुहद्दिस के लिखे हुए बयान करें, ये बाकी इधर उधर जो लोगों ने किस्से कहानियां रखी हुई हैं वो ना बयान करें। अच्छा, अब फिर एक शख्स ने हजरत अली से ये कहा, उनकी खिदमत में अर्ज किया कि आपको अपने चचों के अलावा विरासत नहीं मिली। इसके जवाब में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अब्दुल मुत्तलिब को जमा फरमाया और उनके लिए एक मद तआम तैयार करवाया। मद मतलब खाना कम था, बहुत ज्यादा नहीं था, कम था, और सब ने खाया, हत्ता के सब सेर हो गए, मगर खाना फिर भी बाकी बच गया और ऐसे लगता था कि खाने को किसी ने छुआ भी नहीं है। फिर एक प्याला मंगवाया, उस प्याले से सब ने पेट भर कर पिया, लेकिन प्याला ऐसे ही भरा हुआ था जैसे किसी ने उसको छुआ भी नहीं। और फिर आपने फरमाया या बनी अब्दुल मुत्तलिब, मुझे तुम्हारी तरफ बिल खुसूस और दूसरों की तरफ बिल उमूम मबऊस फरमाया गया है, और बेशक तुमने ये मौजज़ा देखा है, तो क्या तुम में से कोई इस अमर में मेरा साथ देता है ताकि वो मेरा साथी बने, मेरा वारिस बने? लेकिन बनु मुत्तलिब में से कोई भी नहीं उठा। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं उठा, और उस वक्त मेरी उम्र छोटी थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बैठने का इशारा कर दिया। फिर आपने 3 मरतबा यह इरशाद फरमाया और मैं हर मरतबा उठता रहा और आप मुझे बैठाते रहे, यहां तक कि मैं जब तीसरी मरतबा खड़ा हुआ तो आपने मेरे हाथ पर थपकी देकर इरशाद फरमाया मैंने अपने चचों के बरक्स अपने इस चचा ज़ात को वारिस बनाया है।
پھر ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ فرماتے سنا ہے، میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی، میرے سوا اس بات کا مدعی صرف وہی ہو سکتا ہے جو کذاب ہو۔ پھر ایک اور صحابی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، محبوب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ پھر ایک اور صحابی عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میرے بعد علی تمام مومنوں کا ولی ہے، تمام مومنوں کا مددگار ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابھی کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ معظمہ سے گزر رہے تھے، حضرت علی سے روایت، انہوں نے فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے، ہم آپ جانتے ہیں، تو ان کی صاحبزادی جو ہے وہ مکہ میں تھی، تو وہ چچا جان کرتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، اپنی بیگم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا اور کہا کہ چچا کی بیٹی کو اٹھا لیا۔ اچھا، اب جعفر، علی، زید رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان تینوں کے درمیان اس پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ علی کہتے تھے یہ لڑکی میرے چچا کی بیٹی ہے، یہ میرے پاس رہے گی۔ جعفر کہتے تھے یہ میرے چچا کی بھی بیٹی ہے اور میری بیوی اس کی خالہ بھی ہے۔ حضرت زید فرماتے تھے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ اب یہ واقعہ پہنچ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے کہا کہ یہ لڑکی اپنی خالہ کے پاس رہے گی، کیونکہ خالہ جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو کہا تم مجھ سے ایسے ہو جیسے موسیٰ کو ہارون تھے اور میں تجھ سے ہوں۔ جعفر کو فرمایا تم خلق اور خلق میں مجھ سے مشابہ ہو، اور زید کو فرمایا زید تم میرے بھائی ہو، تم میرے مولا ہو۔ اب یہاں پہ مولا کا ایک اور مطلب سامنے آ گیا۔ ہمارے یہاں وہی بات کہ پچھلی نشست میں ہم نے کہا تھا مولا کا مطلب لوگ لیتے ہیں پروردگار کے، کہ مولا تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ مولا کے 2-3 معنی تو ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیے تھے، اس کے علاوہ بھی معنی انتہائی قریبی، بے لوث، مددگار، دوست، بھائی، وہ بھی مولا ہوتا ہے صرف اللہ کی ذات کے۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کہنا ہے یا نہیں کہنا، یا علی کو مولا کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کہا کہ تم میرے مولا ہو۔ تو مولا کا لفظ جو ہے ہمارے یہاں بہت غلط اس کے وہ لے کر خام خواہ کا پتنگڑ بنایا جاتا ہے۔ مولا کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے علاوہ بھی کئی روایات موجود ہیں جس میں مختلف صحابوں کو اپنا مولا کہا ہے۔ اور ہم بھی جب درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مولانا کا مطلب بھی یہی ہے، ہمارا مولا، میرا مولا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب بے شمار ہیں۔ یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے جس کے اندر آپ نے صرف ان احادیث کو اور ان روایات کو اکٹھا کیا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں 200-250 کے قریب صفحات ہیں، جس میں سبھی تک ہم 100 صفحات بھی پورے نہیں کر سکے۔ حالانکہ ابھی بے تحاشا اس میں ایسی روایات ہیں جن کی تکرار ہے اور وہ ہم نے شامل نہیں کی۔ اس کے باوجود ہماری گفتگو 2 نشستیں ہونے کے باوجود آپ کے مناقب وہ کتاب بھی پوری ہم نہیں کر سکے۔ پھر کسی وقت انشاءاللہ اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے ہم مزید مناقب پہ بات کریں گے، اور جتنے بھی کوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایام آئیں گے ہم اس پہ ان کی سیرت پہ گفتگو کریں گے، ان کی زندگی پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اصل نمونہ تو انہی کی ذات مبارکہ ہے، لیکن آپ کے جو صحابہ ہیں، آپ کے صحابہ جو ہیں وہ
عین خلوص کی ایسی کمال کی مثال ہے اور ایسا کمال نمونہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے۔ ویسے بھی جہاں محبت ہو تو خالی جس سے محبت ہے اسی کا تذکرہ نہیں ہوتا، جو اس سے محبت کرتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حیات مبارکہ کے بارے میں انشاءاللہ مزید اسی طرح سے گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی توحید پر ایمان مضبوط کرنے کی توفیق اور اذن دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت میں ہمیں ایمان کی مضبوطی دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار جو صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ہم منور کر سکیں، اپنے قلوب کو ہم منور کر سکیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔